اسلام کے اندر عورت کا بہت بڑا مقام ہے، ماں کے روپ میں، بیٹی کے، بیوی کے، بہن کے روپ میں، اور اس کی بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت یا تو نسلوں کو بناتی ہے یا نسلیں بگاڑ دیتی ہے۔ بنانے کے اوپر آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، محمد بن قاسم، بڑے بڑے بزرگان دین اور بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کو جنم دینے اور ان کی تربیت کرنے والی خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ، تو تربیت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات الگ ہے کہ آپ کی جو تربیت ہے وہ تو باہر سے ہی ہوئی۔ آپ کے تو ماں باپ جو ہے وہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے دادا انہوں نے سنبھالا۔ لیکن جب بات کرتے ہیں امت کی تو عام مسلمانوں کے اندر جو عورتیں ہیں ان کے بڑے حقوق حاصل ہیں، اور اسلام نے عورت کو بڑی جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے، اور عورت کے حقوق جو ہے بڑے بیان کیے گئے۔ مانا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں نیچے ہی ہے، کیونکہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی، مرد کی اطاعت اس کے اوپر واجب فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر عورت کو اگر سجدے کا حکم دیا جاتا اللہ کی بات، تو وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ عورت اگر ساری زندگی اپنے شوہر کا زخم چاٹتی رہے، پھر بھی اس کے حکم جو نا اس کا جو نا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو اب عورت جو ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے حقوق ادا کرتی ہے۔ اب آج کل جو عورت ہے اس نے سستی شہرت اور 2 ٹکے کے لیے اپنے آپ کو بیچ کے رکھ دیا، اپنی عزت کو نیلام کر دیا۔ اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم اپنے جاننے والوں کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، ٹک ٹاک پہ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو شو آف کر رہی ہوتی ہیں، میک اپ سے لد کے اور ہر طریقے سے جو ہے وہ تیار ہو کے ٹی وی کے اوپر، میڈیا پہ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں۔ غیر مرد ان کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، ان کی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے مرد کیا ہو گیا ان کے مردوں کو، کہ کیا وہ اپنی غیرتیں بیچ کے سو گئے؟ کیا ان کے اندر کوئی عزت نہیں ہے کہ ان کی بیوی کو، بہن بیٹی کو لوگ اس طریقے سے جو ہے باہر کے غیر مرد تعریفیں کر رہے ہیں، غیر مرد ان کی جو ہے وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ عورت کا جو نام ہے وہ پردے کا ہے، عورت کا مطلب ہے پردہ، کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ایک بال بھی باہر نہ ہو، اور اس کی آواز تک کوئی غیر مرد نہ سنے۔ اگر ضرورت کے تحت اگر اس کو کسی سے غیر مرد سے بات کرنی ہو تو لہجہ ایسا اختیار ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی رغبت پیدا نہ ہو۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور عورت کا اخلاق ہے ہی بد اخلاقی سے بات کرنے میں، غیر محرموں کے معاملے میں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ جو ہے رات کی تاریکی میں پڑا گیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو لے کے نکلے۔ تو اتنے سخت معاملات ہیں، لیکن آج کل کی عورت کیا کہیں، کس بات کو میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں؟ عورتیں میری دشمن بن جائیں گی سن کے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ہر عورت کے لیے نہیں کہہ رہا میں، ساری عورتیں جیسی نہیں ہیں، بہت ساری عورتیں بہت اچھی بھی ہیں جو اپنے گھر کو، اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو لے کر چل رہی ہیں، جابس بھی کر رہی ہیں، گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں، خانہ اموری بھی پوری کر رہی ہیں، گھر کے حالات بھی دیکھ رہی ہیں، معاملات کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بہت ساری عورتیں اگر تھوڑا سا اگر کام بھی کر لیں نا تو پھر جتلاوا ان کی عادت ہے، جتاوا کرتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ مرد تو یہ ساری چیزیں نہیں جتاتا، صبح سے لے کے رات تک وہ کن پریشانی تکلیفوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن عورت اس معاملے کے اندر مرد سے بہت آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو سب سے زیادہ کثرت مجھے عورتوں کی نظر آئی، اور عورتیں جو ہیں وہ عورتیں ہیں جو کہ اپنے خاوندوں کی نافرمان ہیں، ناشکری ہیں، ناشکری زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر کثرت عورتوں کی دیکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا خواتین جتنی بھی ہیں، سننے والی، دیکھنے والی، ان سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کریں اور غیر محرموں سے احتیاط کریں، وہ آپ کے کچھ نہیں لگتے۔ آپ اپنے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں، اپنی قبر کو، اپنے دنیا کے معاملات کو۔ جب عذاب سے ڈرائے کسی آدمی کسی بات سے، بری بات سے، اگر کہ بھائی اس کا یہ سزا ہے، تو لوگ سزا جزا کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کسی کو بتاؤ نا کہ اس کا یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کون سا عذاب، کیسا عذاب۔ یہ تو بول رہا ہے، بس بولنا تو اس کی عادت ہے بولنے کی،
ارے جب مر جاؤ گے جب پتہ چلے گا، جب فرشتے آگے کھڑے ہوں گے نا، جب قبر کی سختی جب آئے گی کہ غیر مردوں کے سامنے تم کس طریقے سے تم بے حیائی کی طرح تم گھومی، بے پردہ گھومی، بے پردگی کا ذرا آپ سرچ کرو. آپ بڑی علامہ بنتی ہو آج کل کی عورتیں، ذرا سرچ کرو گوگل کے اوپر، احادیث سرچ کرو کہ بے پردہ عورت کے لیے کیا حکم اسلام کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے بے پردہ عورت کے لیے. اور ان کے جو باپ بھائی ہیں جو کہ شوہر ہیں، خاوند ہیں، جو ان کو برداشت کرتے ہیں اس طریقے سے ان کی عورتیں گھر کی باہر نکلتی ہیں یا غیر محرموں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، تو ایسے مردوں کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کے اندر؟ دیوس کہا جاتا ہے، دیوس، بغیرت. تو بغیرت کہلوانے ہیں اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو ایک مرد کی حیثیت سے گھر کا سربراہ کہلوانا ہے؟ کیونکہ اسلام کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ مرد کا جو درجہ ہے وہ حاکم ہے، وہ مرد گھر کا حاکم ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہے، وہ کماتا ہے نہیں کماتا، وہ کمزور ہے، وہ صحت مند ہے، وہ بیمار ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ مرد گھر کا حاکم ہے، فیصلے اسی کے ہونے. جس طرح ایک ملک کے اندر جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے، پاکستان ہو، یورپ ہو، تو وہیں کے قوانین چلتے ہیں. اس طرح جب پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ، اس نے دنیا کے اندر ایک شریعت نافذ کر دی، اسلام کو اتار دیا، تو اسلام کے اندر جو نظام ہے، جو شریعت ہے، وہی اس کے قانون ہے اور اس کے اوپر ہی عمل کرنا ہے. جو عمل نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ کیسے نہیں ہوگی؟ جب کوئی پاکستان یا یورپ میں کہیں امریکہ جا کے کسی غیر ملک میں کسی کا کوئی قانون توڑتا ہے تو کیا اس کو جیل نہیں ہوتی، پولیس نہیں پکڑتی، سزا نہیں ہوتی؟ تو جو پوری کائنات کا چلانے والا، اس کے بنائے ہوئے نظام جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دنیا میں پہنچایا، کیا اس نظام کے اگینسٹ کوئی جائے گا تو اس کو سزا نہیں ہوگی، اس کی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا کھلے کانوں کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اس بات کو سوچیں اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو صحیح کریں تاکہ ہمارے اوپر جو قدرتی آفات آ رہی ہیں یہ آنا بند ہو، ہمیں اچھے حکمران ملیں. ہر لیول کے اوپر، ہر سطح کے اوپر ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو صحیح سے ادا کریں اور صحیح غلط کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. السلام علیکم.